کہ آج کا یہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ سال بھر کے خطبہ جمعہ سے سب سے زیادہ افضل خطبہ ہے، سب سے زیادہ اعظم خطبہ ہے، سب سے زیادہ ازکیٰ ہے، سب سے زیادہ عمل اور درجات کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ یہ عشرہ ذو الحجہ کا خطبہ جمعہ ہے۔ آپ کو پوری توجہ اور دھیان سے اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس مالک نے اگرچہ بعض اللہ کے بندے شعوری طور پر آئے ہوں گے، ان کے ذہن میں ہوگا کہ آج کا خطبہ بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت اور ثواب والا ہے، اور بعض اللہ کے بندے صرف جمعے کی نیت سے جیسے وہ پہلے روٹین میں وقت کے اوپر آتے ہیں وہ آئے ہوں گے، لیکن آپ بڑے چکنا ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ جو ہے عاجزی کے ساتھ تشریف رکھیں کہ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ عشرہ ذی الحجہ ان کو کہتے ہیں، اور روح زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے زیادہ افضل ایام بنائی کوئی نہیں، ان سے زیادہ کوئی افضل ایام نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام یعنی العشر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روح زمین پر ابن آدم کے کیے ہوئے عمل جو ہیں وہ نیت کے اعتبار سے بھی بڑے اعلیٰ ہو سکتے ہیں، وقت کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ ہو سکتے ہیں، جگہ کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ بعض بندے عمل ایسا کرتے ہیں، نیت اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اللہ 700 سے زیادہ ایک عمل کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور بعض بندے اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے، وہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کے بدلے میں اللہ 1,00,000 کا ان کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض جو ہیں عمل جو ہیں وہ ایک دوسرے پر بہت زیادہ ثواب اور درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لے لیتے ہیں، لیکن آپ یقین کر لیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو 10 دن ہے نا، ان 10 دنوں میں کیا ہوا تمہارا نیک عمل جو ہے پورے ایام دنیا کے کسی اور عمل کا اس کے برابر ثواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو شرف عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 10 دنوں میں سے میرا خیال ہے 4 یا 5 دن تو گزر چکے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ اکبر کبیر۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عشرہ ذو الحجہ کی زاد المعاد کے اندر فضیلت بیان کرنے کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَيَا لِلْعَجَبِ وَيَا لِلْعَجَبِ لِلْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، کہتے ہیں ہائے افسوس اور تعجب اس سستی اور اس غفلت کے اوپر کہ جو بنی انسان، جو آدم کے بیٹے ان 10 دنوں کے بارے میں سستی اور غفلت کے اندر پڑے۔ کہتے ہیں یا للعجب، ہائے افسوس، تعجب ہے، کہتے ہیں کہ یہ 10 دن جس بندے کو اللہ اس کی زندگی میں عطا کرے اور اس کو ان کی پرواہ تک نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ وہ عشرہ ذو الحجہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر زیادہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں بھی وہ برکتیں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کریں، سوچیں، غور کریں کہ یہ جو دن گزر گئے ہمارے دن کیسے گزرے، کیا ہم نے کوئی اہتمام سے عبادت کی ہے یا روٹین کے اندر، یا اللہ نہ کرے ہم نے فرضی نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عشرہ ذو الحجہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اعظم ایام الدنیا، اس کائنات میں ان سے اعظم اللہ تعالیٰ نے دن بنائی کوئی نہیں، اعظم ایام الدنیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ازکیٰ، ایک روایت کے الفاظ ہیں اطیب۔ اب دیکھیں احبو، ان سے زیادہ محبوب عمل بندہ کاری کوئی نہیں سکتا۔ جو ان دنوں میں نیک عمل آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ جب اللہ تیرے اور میرے عمل سے محبت کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تجھ سے اور مجھ سے بھی محبت فرمائیں گے۔
اور فرمایا اعظم، ان سے زیادہ ثواب اور درجے کے اعتبار سے کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ درجات عطا فرما سکتا ہو۔ ازکا، ان سے زیادہ، ان دنوں سے زیادہ پاکیزہ عمل آپ کر ہی نہیں سکتے اپنی زندگی میں، اور اطیب، ان سے زیادہ پاکیزہ اور خوبصورت عمل فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں کر ہی نہیں سکتا جو ان 10 دنوں کے اندر آپ کرتے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کا آج کا جمعہ زندگی بھر کے جمعوں سے سب سے زیادہ اطیب ہے، سب سے زیادہ اعظم ہے۔ آپ کا مسجد میں آنا اور آپ کا نماز پڑھنا، فرضی نماز آپ پڑھیں، آپ کی یہ نمازیں زندگی بھر کی نمازوں سے افضل ہیں۔ آپ کا قرآن کی تلاوت کرنا زندگی بھر کے قرآن کی تلاوت سے زیادہ افضل ہے۔ آپ کا صدقہ کرنا زندگی بھر کے صدقوں سے زیادہ اعظم ہے، افضل ہے، اطیب ہے۔ اور آپ کا جو ہے کوئی نیکی کا عمل ان 10 دنوں کے اندر کرنا، روح زمین کے کسی اور فرمایا کہ دن کے اندر وہ ثواب آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جو ان 10 دنوں کے اندر آپ حاصل کر سکتے۔ پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ کا جملہ بالکل جو ہے وہ درست ہے، وَيَا لِلْعَجَبِ، کتنا تعجب ہے کہ جس کی زندگی میں یہ 10 دن آئے اور وہ غفلت کے اندر، سستی کے اندر ان کو گزار دے، اور اس کو پرواہ تک نہ ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے برکت والے ایام جو ہیں وہ مجھ کو عطا فرمائے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ ذو الحجہ کے فضائل اگر بیان کیے جائیں تو یہ خطبہ شاید اسی طرف نکل جائے۔ کتنی فضیلتیں ہیں، ذو الحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر یہ 10 دن جو ہیں ان کے اندر عرفہ کا دن ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر افضل ہے، ایسے دنوں کے اندر عرفہ کا دن افضل ہے۔ کتنا زیادہ اللہ کی رحمتیں اور کس قدر اللہ کی برکتیں اس دن نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، کتنی زیادہ فضیلت والا وہ دن ہے۔ تو الغرض کہ یہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ، میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ماؤں بہنوں، توجہ سے سنیں، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا قیمتی ہے۔ یہ 10 دن جو ہیں ان کو غفلت کے اندر نہ گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ کرنا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَكْثَرُ فِيهِنَّ التَّحْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّمْحِيدُ، فرمایا کہ ان کے اندر 3 چیزیں جو ہیں، 3 کلمے جو ہیں، یہ کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کے ان ایام کو، اپنے وقتوں کو، اپنے منٹوں کو، اپنے سیکنڈوں کو، اپنے گھنٹوں کو بھر دو ان کلمات کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ، تحلیل کے ساتھ، تمجید کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اپنی زندگی کے ان قیمتی وقت کو جو ہے وہ ان کلمات کے ساتھ بھر دو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے، جب تک بستر پہ لیٹے ہیں نیند نہیں آتی، یہ کلمات اپنی زبان سے پڑھتے رہو۔ اور اللہ کی قسم، شریعت کے اندر ہر عمل کو یہ کہا گیا کہ چھپا کر کریں، علیحدگی میں کریں، تنہائی میں کریں، لیکن اللہ کی کبریائی کے یہ کلمے شریعت نے حکم دیا ہے بازاروں کے اندر بلند آواز میں کہیں، دوستوں کے اندر بیٹھ کر کہیں، اپنے گھر اہل خانہ کو جمع کریں، سب کو کہیں کہ مل کر اس کلمے کو پڑھیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں کہہ لیجئے، یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ محرم کے 10 دن آتے ہیں، لوگ کیا کیا کرتے ہیں بازاروں کے اندر، شرم نہیں آتی ان کو؟ ربیع الاول کے دن آتے ہیں، 10-12 دن ہوتے ہیں، لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ 10 دن آپ کے لیے اور میرے کے لیے، ان 10 دنوں کو بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، شرمائے مت، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، دکانوں کے اوپر بیٹھ کر بلند آواز سے اللہ کی تکبیر بلند کریں،
لوگ ڈانس کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، لوگ واہ حیاتیاں کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، اور تجھ کو اور مجھ کو اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کان ابو ہریرہ و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الی السوق، وہ صبح سویرے اٹھتے بازاروں کی طرف چلنا شروع کر دیتے صحابہ کرام، نہ کچھ خریدنا ہے نہ کچھ بیچنا ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا۔ بازاروں کے اندر نکل جاتے ہیں تکبیروں کو بلند کرتے۔ ہم تو بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دفاتر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، یار اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی تکبیر کا یہ دن ہے، بڑائی کا یہ دن ہے۔ یوں کہہ لو 10 دنوں میں جس کی زبان پہ اللہ کی بڑائی کے کلمات کثرت کے ساتھ آ گئے، بے شمار دفعہ آ گئے۔ آپ کو میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، مسند احمد کے اندر سلسلہ حدیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمال روایت کے الفاظ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما احل محل قط الا بشرا وما کبر مکبر قط الا بشرا۔ فرمایا کہ یہ اتنی عظمت والے دن اور اتنے مبارک دن ہیں، جب آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا جب کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے آسمان کے فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اور جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے آسمان کے فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا بالجنت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت کی خوشخبری؟ فرمایا نام، ہاں جنت کی خوشخبری۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا سعادت مند ہے وہ بندہ جو زندگی میں کم از کم ان دنوں کے اندر، ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 3000 مرتبہ، 5-7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں قریب ہے کہ 7000 مرتبہ اس کو جنت کی بشارت مل جائے۔ کتنے عظیم دن ہے، کتنی برکت والے دن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آج سے جو غفلت ہو گئی ہے سو ہو گئی۔ اب زندگی کے ہر سیکنڈ یہ جو جب تک جو ہے اللہ کی توفیق سے 13 ذوالحجہ تک آپ نے یہ کلمات بلند کرنے ہیں۔ تکبیرات کے 2 وقت ہیں، ایک مقید ہے ایک مطلق ہے۔ مطلق وقت شروع ہو چکا ہے۔ مطلق کا وقت ہے کہ ہر جگہ پر ہر وقت میں آپ یہ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ مقید کا مطلب یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیریں پڑھنی ہیں آپ۔ ابھی سے شروع، جب سے چاند شروع ہوا ہے یہ تکبیرات آپ بلند آواز سے پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اللہ اکبر کبیرہ وکبرہ تکبیرہ کے تحت انہوں نے ایک جملہ لکھا، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یقین کریں اگر ہمیں یہ صرف اللہ اکبر اس کا ترجمہ سمجھ آ جائے، اللہ کی کبریائی جو ہے وہ دل سے اٹھ جائے اور دل کی گہرائیوں میں یہ جذب ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیسا کیسا انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اللہ اس عظیم سلطنت کا مالک ہے، عظیم بادشاہت کا مالک ہے جس کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ حقیر ہے، ہر شے جس کے سامنے حقیر ہے۔ اب یہ ترجمہ ذہن کے اندر آپ رکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تیرے سامنے ہر چیز حقیر ہے، نہ میرا مال، نہ میری دولت، نہ میرا کاروبار، نہ میرے رشتہ دار، نہ بہنا بھائی، نہ ماں باپ، ہر چیز حقیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی محبت انسان کے دل میں جاذب ہو جاتی ہے اور وہ مالک کے ترانے پڑھنے لگتا ہے، اللہ اکبر، یا اللہ تیرے سامنے سب کچھ حقیر ہے۔
اللہ کی قسم اس سے بڑا امید کا کلمہ کیا ہے، اس سے بڑا اللہ کی محبت کا کلمہ کیا ہے، اس سے بڑا اللہ کے ساتھ تعلق اور توکل کا کلمہ کوئی نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ ہر چیز حقیر ہے، یہ سوچ کر سمجھ کر جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ میری بیماریاں تیرے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی، حقیر ہیں، یا اللہ میری غریبیاں تیرے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی، سب حقیر ہیں، یا اللہ میرے دکھ سارے حقیر ہیں، یا اللہ میری پریشانیاں ساری حقیر ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقین کریں بندے کی روح کے اندر جو ہے وہ مٹھاس جاتی ہے جب اس بندہ اس ترجمے کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھتا، اللہ اکبر، میرے اللہ تو سب سے بڑا ہے، کوئی غم کوئی دکھ کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی بیماری بڑی نہیں، اللہ تیری ذات بڑی۔ دکھ ٹل جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ محتاجیوں سے بندے کو آزاد کر دیتا ہے، ہر طرح کے خوف ختم ہو جاتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، یا اللہ کوئی بڑا نہیں ہے صرف تو بڑا ہے، یا اللہ میرے جن سے فائدے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی حقیر ہیں، یا اللہ جن سے میرے نقصان جڑے ہوئے ہیں وہ بھی حقیر ہیں، یا اللہ کوئی میرا فائدہ کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو وہ بھی نہیں دے سکتا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا حکم اور اذن چلتا ہے تو سب سے بڑا ہے۔ یہ کبریائی 10 دنوں میں اپنے اندر ہم نے بٹھانی ہے، یہ کلمہ ہمارے اندر بیٹھ جائے، اور میں معذرت سے کہوں گا جو یہ کہے اللہ اکبر پھر وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا جی۔ اس نے جب یہ آواز سن لی کہ سب سے بڑی ذات بلا رہی ہے تو اس کی جرت اور ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس مالک کی آواز پہ لبیک نہ کہے۔ بے نماز بندہ یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بندہ جو ہے اس نے کبریائی کو نہیں سمجھا۔ اور میں یہ واضح کہنا چاہتا ہوں جو بیماریوں سے پریشان اور مغلوب ہو جائے، جو دنیا کی ٹینشنوں سے مغلوب ہو جائے، جو دنیا کی پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کر لے اور سمجھے کہ میرے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے بھی کبریائی کو نہیں سمجھا۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، روح زمین کی ہر شے سے بڑا ہے، ہر شے اس کے حکم کی غلام ہے، وہ ہر چیز اس کے سامنے حقیر ہے، وہ اکیلا مالک ہے، وہ ایک لمحے میں تمہیں چاہے تو دنیا کی ہر خیر عطا کر دے، وہ ایک لمحے میں چاہے تو دنیا کی ہر خیر چھین لے، وہ ایک لمحے میں چاہے تو پوری کائنات کو دنیا کے نظام کو بدل کے اسی لمحے اللہ تعالیٰ پوری کائنات نئے سرے سے پیدا کر دے۔ مایوسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ اکبر کو دل سے پڑھتا ہے، ہر طرح کی ٹینشن ہر طرح کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ علامہ شنقیطی فرماتے ہیں کہ پھر اس کا تقاضا کیا نکلتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے، وہ اپنی ذات کو بڑا نہیں کرتا، پھر وہ اپنے کاروبار کو اپنے رشتہ داروں کو اپنی اولاد کو بڑا نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم کو بڑا کرتا اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جو آدمی عملی طور پر کبریائی کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے، کہتے ہیں اس کلمے سے زیادہ لذت کسی اور کلمے میں ہے ہی نہیں۔ عملی طور پہ اللہ کی کبریائی کو ہم مان لیں کہ یا اللہ تو واقعی بڑا ہے، جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھے، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھے، بے پرواہی کی زندگی نہ بسر کرے، من مانی زندگی جو ہے وہ نہ بسر کرے، وہ اللہ کے حکموں کا غلام بن جائے، اللہ کے حکموں کی پرواہ کرنے لگ جائے، اس کو مٹھاس آئے گی اللہ اکبر۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہوگا نا اللہ اکبر کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ اکبر زمین سے اٹھائیں گے، عرش تک اس کو بلند کریں گے۔ الصلاۃ معراج المومن کا ایک جملہ ایسے مشہور ہوا ہے کہ مومن کی معراج کب ہوتی ہے؟ جب وہ نماز کے اندر ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جملہ اور یہ کلمہ اب ہم نے 13 ذوالحجہ تک جو ہے جی اس کو بہت زیادہ بار پڑھنا ہے۔ زندگی میں آپ ہر دن میں 1000 مرتبہ، 2000، 3000، 4000، جس قدر آپ زیادہ اہتمام کر سکتے ہیں اس کلمے کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔
یہ بھی کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں سے جو بھی کلمات آپ اختیار کریں، تینوں کلمے بار بار پڑھتے رہیں۔ اللہ کی تمہید، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی جو ہے وہ کبریائی ہے اور تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی پاور تسلیم نہیں کرتا، صرف تیری ایک پاور ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تین جملے جو ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی بڑے عجیب اور تاثیر والے کلمے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک، اس جگہ پر اس صحابی نے یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمات وہ صحابی نے اونچی آواز میں پڑھ دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز سے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا من المتکلم فی الصلاۃ، نماز میں یہ اونچی آواز میں کون پڑھ رہا تھا؟ وہ صحابی جو ہے نا گھبرا گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آگے بڑھے، اللہ کے رسول میں نے پڑھے تھے۔ اللہ، آپ نے کہا دراؤ کیا پڑھا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت بضع واربعون ملک یبتدرون ایہم اکبر، فرمایا کہ میں نے 40 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ جو تیرے ان کلموں کو لینے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے، اور ہر ایک فرشتہ جلدی کر رہا تھا کہ ان کلمات کو میں اللہ کے پاس پیش کر دوں۔ 40 سے زیادہ فرشتے جو ہے وہ ان کلموں کو لینے کے لیے آئے۔ کس قدر عظیم اور پاکیزہ کلمے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان اللہ کی جگہ آج کل نمازوں میں آپ یہ کلمے پڑھیں نا، فرضوں میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں، تہجد کی نماز میں پڑھیں، اشراق کے اندر پڑھیں، 1 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 500 بار پڑھیں آپ، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دیکھیں کیسے اللہ دل کو روشن کرتا ہے، کیسے پریشانیاں چڑھتی ہیں، کیسے دل و دماغ جو ہے معطر اور تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تکبیر میں اصل طاقت ہے جی اس کلمے کے اندر، یقین کریں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں اصل طاقت ہے اس کلمے کے اندر، اللہ کی تکبیر کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں جس کلمے کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول کر 42 یا اس سے زیادہ فرشتوں کو نازل کیا ہے، اس کلمے کے پڑھنے والا جو تکبیر کی گواہی دینے والا زندگی کے اندر، فرمایا جب فوت ہوگا تو اس کی روح کے لیے اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا، اس کی روح اللہ کے پاس پہنچے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یقین کریں آج اگر یہی کلمہ ہم پڑھتے رہیں تو سمجھ آ جائے ہم کو اور دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اور ہم اس کو جو دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں کے لیے ہم اس کو اپنا ذخیرہ بنائیں اور اس کو خزانہ سمجھیں، تو آج کے جمعے کا انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو صرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ یہ دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی تمجید جو ہے وہ بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کریں، الحمدللہ کا کلمہ زیادہ پڑھیں اور اللہ اکبر کا کلمہ پڑھیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ آپ کثرت کے ساتھ جو ہے پڑھیں۔ اور دوسرا جو ہے صدقہ اور خیرات ان دنوں کے اندر کیا ہوا پورے سال کے اندر جو آپ نے صدقہ کیا اس سے زیادہ افضل ہوگا۔ اور اسی طرح نمازوں کی پابندی کریں جی، جس طرح رمضان میں ہم کرتے ہیں، یہ 10 دنوں میں نمازوں کی پوری پابندی کریں، نماز نہ چھوٹے ہماری، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح جو ہے ذکر، اس کے علاوہ اگر کوئی ذکر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کثرت سے کریں، قرآن پاک پڑھیں جی، 10 دنوں میں کم از کم آپ کو اور مجھ کو یہ چاہیے نا، کم از کم 1 بار تو قرآن پاک ہم ختم کریں ان 10 دنوں کے اندر۔ صرف 3 پارے بنتے ہیں روزانہ کے، اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، 2 گھنٹے لگ جائیں گے پڑھنے کے لیے۔
ایک پورا قرآن جو ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی نیک عمل آپ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جو نیکی کرو گے وہ اتنی زیادہ اعلیٰ، اتنی زیادہ افضل اور اتنی زیادہ پاک ہوگی کہ باقی زندگی بھر کی نیکیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ عظیم احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ صورت نازل ہوئی، صحابہ اکرام نے وہ منظر کشی کی، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، اچانک یوں محسوس ہوا جیسے آپ پر وحی اترنے لگی ہے، وحی کے اثار آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ آنے لگا اور بوجھ آپ محسوس کرنے لگے۔ صحابہ سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب آپ سے وحی جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ دور ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول کس بات نے آپ کو ہنسایا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے ایک صورت نازل کی ہے، وہ صورت اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشخبری اتنی بڑی دے دی جس وجہ سے میں مسکرایا ہوں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اللہ نے نازل کیا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اگرچہ یہ چھوٹی چھوٹی 3 آیات ہیں لیکن یقین کریں کہ علم و عرفان کا سمندر اور خزانے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جتنی چھوٹی صورت ہے اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ حکمت اور علم جو ہے اس کے اندر اللہ نے پرو دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ ایک ترجمہ کیا گیا ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ اب خیر کثیر کا ترجمہ زیادہ مفسرین نے پسند کیا ہے، اہل لغت نے بھی اس کو زیادہ پسند کیا ہے کہ اس کے اندر حوض کوثر بھی آتا ہے۔ خیر کثیر کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب پریشان نہیں ہونا۔ شان نزول بھی اس کا ان حالات میں ہو رہا تھا جب وہ بدبخت منافق اور جو کافر لوگ تھے، نبی پاک علیہ السلام کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو وہ تانے دے رہے تھے نعوذ باللہ کہ آپ کا روحانی اولاد جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، بیٹا آپ کا ہے کوئی نہیں اور آپ بھی فوت ہو جائیں گے، دنیا سے آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ یہ بدبخت نامراد رہیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ اب فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کرتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ان 2 آیات کا خلاصہ، حکمت اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ ہمیں سبق دیا، جو سمجھایا ہے، جو روحانی تربیت ہماری کی ہے وہ یہ ہے میرے بھائی۔ توجہ کے ساتھ آپ جملہ سماعت فرمائیں، ان کا خلاصہ اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ کی طرف سے کسی کو اللہ خیر کے دروازے کسی کے لیے کھول دے، اچھا مکان مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی دکان اس کی ہو، اچھا اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر میں اس کو عبادت کا شوق دے دے، اللہ دین کا تعلق اس کے لیے پیدا کر دے، اللہ عبادت کی اس کو توفیق دے دے، اللہ اچھی گاڑی اس کو دے دے، اللہ اکبر کبیرہ، تو میرے بھائی اگر اللہ زندگی کا پہیہ اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے، تو پھر فرمایا کہ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا زوال نہ آئے تمہارے اوپر، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں، تو 2 کام کرے فصلی لربک وانحر، اب اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور اس کے راستے میں قربانیاں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے یہ 2 مظہر ہیں۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو 2 کام کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہو، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ سجدہ کرنے والا بندہ اخلاص کے ساتھ 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنے والا اللہ کے شکر گزار بندوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور بخیل نہ بنے جی، اللہ کے راستے میں قربانی کرتے رہیں، اللہ کے راستے میں دیتے رہیں۔ 2 یہ شکر کے پہلو ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، قربانی نماز پڑھتے رہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا بندہ جو ہے یقین کریں وہ شکر گزار بندہ نہیں ہے۔
اللہ کے پیارے حبیب کو یہ حکم ہوا نا کہ ہم نے خیر کثیر آپ کو دے دیا، دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی بلندی ہم نے آپ کے نام کر دی، اور دشمنوں کو بے نام و نشان ہم کر دیں گے۔ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں۔ یقین کریں میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی آپ سامنے کھولیں، خلاصہ دیکھیں، میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا آپ منظر دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ حضر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سفر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، خوشی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، غمی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، صحت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بیماری کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ امن کی حالت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں بھی میدان جنگ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے محبوب کی سیرت ہے ہی نماز۔ اذا حضب امرا صلی، ہمیں پریشانی آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، روتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں، پورے گھر والوں کو ساتھ پریشان کرتے ہیں، پورے خاندان کا جینا آرام کر لیتے ہیں۔ ہمیں پریشانی آ جائے تو پھر جناب جتنے ہمارے ساتھ تعلق والے ہیں سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام اذا حضب امر صلی، جب کوئی پریشان کن صورتحال پیدا ہوتی مسجد میں تشریف لاتے اور ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جاتے، وہ پروردگار اپنی مدد نازل کرتا، پریشانی کو دور فرما دیتا۔ جب خوشی آتی تو کیا کرتے؟ ساجدن للہ، ہمیں خوشی آ جائے تو ہم پھر بھی شیطانی کام ہی کرتے ہیں نا، ڈھول دھمکے چلتے ہیں، خوشی آ گئی جی، خوشی کا دن آ گیا جی، شیطانی کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ نا جی، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی شکر گزار بندوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ خوشی آئے تو اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، غمی آئے تو اللہ کے سامنے پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، سفر کی حالت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سفر میں 2 کام میں نے آپ سے جتنے دیکھے ہیں نا کسی اور سے نہیں دیکھے۔ پوچھا کیا؟ فرمایا سفر کے اوپر آپ سواری کے اوپر، اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جتنے نفل سفر میں آپ ادا کرتے تھے اور جتنا قرآن آپ پڑھتے تھے کسی اور کی طاقت ہی نہیں کہ وہ پڑھے۔ سفر میں سواری کے اوپر، یار تو اور میں تو بس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنی کے اوپر آپ سفر کے اندر ہیں تو پھر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سفر میں اتنی نماز پڑھتے ہیں تو جب آپ قیام کرتے تھے تو کتنا کرتے تھے؟ جب آپ مدینہ طیبہ کے اندر ہوتے تھے تو پھر ساری ساری رات قیام کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ آپ کی بیماری دیکھ لیں، آخری بیماری کے اندر چلا نہیں جاتا، صحابہ آپ کو سہارا دے کر مسجد کی طرف لا رہے ہیں نا، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ یار ہم تندرست ہیں، جوان ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، ہر کچھ دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فصلی لربک وانحر، اگر قربانی چاہتے ہو نا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو میرے بھائی پہلے نماز پڑھ لیں۔ معذرت کے ساتھ، اگر کوئی بھائی کسی کو یہ جملہ سخت لگے تو معذرت کے ساتھ، جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، سارا سال نماز پڑھتا نہیں ہے اور قربانی کے لیے 5 لاکھ کا اونٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، 5 ذرے کے برابر بھی، 5 ٹکوں کا بھی اس کو ثواب نہیں ہے۔ فصلی لربک وانحر، پہلے سجدہ تو کر، جھک تو صحیح، اللہ کی کبریائی کو مان تو صحیح، پھر اس کے لیے قربانی کر۔ قربانی تو تحفہ ہے، تو تحفے دوستوں سے لوگ لیتے ہیں، دشمنوں سے نہیں لیتے۔ قربانی تو ایک عظیم تحفہ ہے، تو اللہ تحفے قبول اپنے دوستوں سے کرتے ہیں۔ وہ دوست جو دن رات اس کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو اس کی کبریائی کو ماننے والے ہیں۔ میرے بھائی اگر نماز چھوڑ کے اگر قربانی کر رہے ہیں نا تو آپ شوق سے گوشت کھائیں، آپ نے پیسے خرچے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گی تو کم از کم شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بغیر نماز پڑھے آپ کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اس کے لیے قربانی دو۔ جی یہ سورہ کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر اللہ زندگی اچھی دے رہا ہے نا، کاروبار اچھا ہے، کوٹھی مکان اچھا ہے، دکان گاڑی اچھی ہے، زندگی اچھی چل رہی ہے، اولاد اللہ نے دی ہوئی ہے، بیوی بچے ہیں نا، تو پھر شوق سے نمازیں پڑھیں اور شوق سے اللہ کے راستے میں قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی زوال نہیں آنے دے گا جی، یقین کر لیں۔ بخیل بندے کا مال آخر کار زوال پذیر ہوتا ہے،
اور متکبر بندہ جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، اس کا مال آخر کار جو ہے زوال پذیر ہوتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں مشکلوں سے اور دنیا کی جو ہر طرح کی، دیکھیں ان شانیہ کا هو الابتر، فرمایا آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، نفرت کرنے والے، اللہ کا کلام کہتا ہے یار ان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دو، ان کا جواب مت دو، ان کے پیچھے مت پڑ جاؤ، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، چھوڑ دو ان کی باتوں کو، تم نماز پڑھتے رہو، میرے راستے میں قربانی کرتے رہو، میں تمہارے دشمنوں کو خود ہی نپٹ لوں گا، میں خود ہی ان سے حساب لے لوں گا، میں خود ان سے جو ہے وہ پوچھ لوں گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اللہ کہتے ہیں جتنے حاسدین ہیں، جتنے مخالفین ہیں، سب جو ہیں ان کا ستیہ ناش ہوگا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میرے لیے نماز پڑھتے رہو اور میرے لیے قربانی جو ہے وہ کرتے رہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی نماز کا شوق تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا، پوری سیرت نماز سے بھری پڑی، تصور ہی نہیں ہو سکتا صحابہ کے دور میں کہ فرضی نماز کوئی بغیر عذر کے گھر بیٹھا رہے اور چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب اذان ہوتی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یوں ہمیں چھوڑ کر گھر سے نکلتے جیسے ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ شوق پیدا کر لے نماز کا، یقین کریں کامیابی ہے۔ جس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ روح زمین پہ ہر کام سے بڑا کام نماز ہے، نماز جب اللہ اکبر ہو جائے پھر ہر چیز چھوڑی جا سکتی نماز میں، یہ شوق پیدا کرے اور قربانی جو ہے وہ شوق سے کیا کرے، دکھلاوے سے نہیں۔ بعض بندوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو جی گوانیوں نے بکرا لیا ہوا ہے تو حافظ جی بچے جو ہے نا تنگ کرتے تھے، اسی کیا چلو قربانی والے دن لوگوں کے منہ وال نہ ویکھیے۔ اللہ اکبر، یہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے قربانی کا کہ ساڈے بال لوگوں کے منہ وال نہ ویکھن، اس تو اسی بھی کچھ جانور لے لیا۔ بھائی تم نے قربانی کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، قربانی کا مقصد ہی نہیں سمجھا کہ قربانی چیز کیا ہے۔ اتنی اعلیٰ ترین عبادت، اتنی عظیم ترین عبادت کہ جو اللہ کے ہاں ایک تحفے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک خالق کے سامنے تیرے میرے جیسا نکما بندہ اس مالک کو تحفہ پیش کرے، اس سے بڑی اور کیا عظمت ہے۔ وہ مالک اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے۔ دعا کریں جتنے مسلمانوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ رزق حلال سے قربانیاں لیں، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ اور ان دنوں میں ایک اور دعا کرنا نہ بھولیں، یقین کریں زندگی کی سعادتیں اور زندگی کے دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ رونقیں عطا کرے گا۔ جتنے حاجی جا چکے ہیں نا ان کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کریں، ان کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو ان کو صحت کے ساتھ لے، یا اللہ عافیت کے ساتھ وہاں پہ رکھ، یا اللہ کسی حادثے سے ان کو بچانا، یا اللہ کسی ایکسیڈنٹ سے بچانا، یا اللہ کسی بیماری سے ان کو محفوظ کرنا، یا اللہ ان کے حج کو قبول کر کے اپنی رحمت سے ان کو واپس گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جو بندہ حاجیوں کے لیے دعا کرتا ہے نا، یقین کریں بن مانگے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، بن مانگے۔ اتنا بڑا یہ کام ہے۔ آپ دیکھیں نا، میرا کوئی مہمان میرے گھر مہمان آ جائے اور آپ اس کی عزت کریں، گلے ملیں، اس کے ساتھ خوش ہو کر بولیں تو مجھے کتنی خوشی ہوگی، مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ تو وہ تو اللہ کے مہمان ہیں، ان کے لیے اگر آپ دعائیں کریں گے تو وہ مالک آپ کے اوپر کتنا خوش ہوگا۔ ان کے لیے دعائیں کریں، تکبیرات زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی شوق اور ذوق سے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ جو ہے وہ فتوے نہیں آتے کہ فرض ہے یا واجب ہے، یا جو نہیں کرتا اس پہ کیا فتویٰ ہے، جو کر رہا ہے اس پہ کیا فتویٰ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ جانور لے سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، نبی پاک کہتے ہیں کہ میں اس کو منع کر رہا ہوں ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس کا عید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا۔ حصہ ڈال سکتا ہے، وہ اپنا جانور لے سکتا ہے۔ دنیا کے سارے معاملات ہم چلاتے ہیں جی، بعض مفتی فتویٰ دیتے ہیں کہ جی قرض لے کر قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یار
اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے، کوئی دوست ہو، اس کو تحفہ دینا ہو نا، راضی کرنا ہو، خوش کرنا ہو، تو آپ قرض بھی لے لیتے ہیں کہ کوئی نہیں انشاءاللہ بعد میں اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دے گا۔ تو سال میں ایک بار یہ دن آنا ہے، اگر ممکن ہو سکے، یہ نہیں ہے کہ بوجھ تلے آ جائیں، اگر ممکن ہو سکے، آپ کو پتہ ہو کہ میں مہینے 2-4 مہینوں میں یہ قرض اتار لوں گا، تو آپ قرض لے کر بھی قربانی کریں۔ بڑا عظیم عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے میرے بھائیوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا شوق اور ذوق دیکھیں قربانی کرنا۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ رہے، ایک سال بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے قربانی نہیں کی۔ اور گھر کے حالات تو آپ جانتے ہیں، ایک مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کی زرہ ایک یہودی کے قبضے میں تھی، آپ نے گروی رکھی ہوئی تھی، اس سے ادھار جو لیے ہوئے تھے۔ آپ اس حالت میں اس دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، گھر کی حالت یہ تھی، قربانی نہیں چھوڑی۔ اور ایمان والو، آپ خوش ہوں، میں آپ کے نبی پاک علیہ السلام کا شوق بتاؤں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک سال آپ نے 14 اونٹ جو ہیں وہ مکے قربانی کے لیے بھیجے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ جو نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ نے قربانی کی ہے، ایمان والو 100 اونٹ آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، 63 اونٹ آپ نے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف سے قربانی کی ہے۔ 100 اونٹ قربان کیا ہے۔ یہاں پہ کچھ بد قسم مفکرین ان کو کہتے ہیں آج کل لوگ، جو آ کے بیٹھ کے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، کہتے ہیں جی جانور ذبح کرنے، اتنے جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیں، اتنے خون بہا دیتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا عظیم عمل ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کس نے روکا ہے کہ آپ کو پورا سال آپ کسی غریب کی مدد نہ کریں، پورا سال کسی بیوہ کی مدد نہ کریں، یتیم کی مدد نہ کریں؟ صرف قربانی کے موقع پہ آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ یتیموں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے جی۔ اللہ نے اگر وسعت طاقت دی ہے تو کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ کے راستے میں یہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے یہ تحفہ پیش کریں۔ ایک کی گنجائش ہے ایک کریں، 2 کی ہے 2 کریں، 3 کی ہے 3 کریں، 5 کی ہے 5 کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر آپ، اور میں یقین سے آپ کو کہوں، ایک راز کی بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں، سال میں آپ قربانی کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ سال بھر آپ کو کسی ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے گا۔ صدقہ اتنا زبردست ہے قربانی کا، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ پورے سال کے لیے آپ کی پلاننگ ہے جی ایک قربانی، اس لیے مس نہ کریں۔ اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہے، نہیں کر سکتا، تو وہ دل کے جذبات ہیں، اس کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام نے جب آپ نے قربانی کے فضائل بیان کیے نا، ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک دودھ دینے والی بکری ہے جس سے میرے بچے دودھ پیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ اللہ اکبر، کتنا جذبہ ابھرا اس صحابی کا کہ گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، ایک جانور ہے دودھ دینے والی بکری، اس سے میرے بچے دودھ پیتے ہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اس کو ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو دودھ دینے والا جانور جو ہے اس کو ذبح نہ کر۔ اللہ کے رسول پھر میں کیا کروں، قربانی کے اجر سے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو اس طرح کر، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو نے اپنے ناخن نہیں کاٹنے، اپنے زیر ناف بال نہیں کاٹنے، بغلوں کے نیچے سے بال جو ہے اس کی صفائی نہیں کرنی۔ جب جو ہے 10 ذوالحجہ قربانی کا دن ہو، اس دن اپنی حجامت بنوا لے، ناخن کاٹ لے، اللہ پاک تجھے قربانی کا ثواب عطا فرما دے۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے تو یہ واجب کے درجے میں ہے کہ وہ اپنے بال نہیں کٹوائیں گے قربانی کے دن سے پہلے، ناخن وغیرہ نہیں تراشیں گے۔ جنہوں نے نہیں قربانی کرنی ان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اگر وہ یہ کام کریں گے تو اللہ ان کو قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے اس عظیم عمل کو اپنے اخلاص کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے حاجی بہنا بھائی ہر ملک سے، ہر علاقے سے جو ہیں وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ تو ان کو حفاظت کے ساتھ
حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے ناگہانی حادثے سے ان کو محفوظ فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ ابھی نماز جمعہ سے پہلے والد صاحب کا فون آیا تھا، وہ سب دوستوں کو سلام بھی عرض کر رہے تھے، اور دعا کے لیے ان کے لیے بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر و فیت سے اور اپنی رحمت سے حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا